بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آپ نے دیکھا جناب ہم نے گفتگو کی پارٹ 1 میں، اور پارٹ 1 میں ہم گفتگو کر رہے تھے جناب کی جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو چینجنگ سینیریو ہے وہ کیا ہے، اس پہ بھی میں مزید بات کروں گا. اس کے علاوہ سکم ایسٹ لداخ یہاں پہ بیلٹ روڈ انیشیٹو کی بات جو ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کروں گا. جو کرائسس ہے سکم میں اور ایسٹ لداخ میں اس کی بھی بات کروں گا آج میں مزید. اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ، سو لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ ہے یہ، لائن آف ایکچوئل کنٹرول نہیں ہے جو کہ غلط طریقے سے بتایا جا رہا ہے. سو یہ اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی اور اس کو ہم کیسے لے کے اس میں سے اپنا راستہ کیسے نکال سکتے ہیں. کیونکہ بیسیکلی ہونے یہ جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے چائنا کو انگیج کرنے کی کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے گفتگو میں، ڈائیلاگ میں، تاکہ وہ ٹائم بائے کر سکے. اور وہ ٹائم اس وقت تک بائے کرنا چاہتا ہے جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے امریکہ میں. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا پارٹ آج دیکھیے آپ، میرے ساتھ پینل جو موجود ہے میں اس کا انٹروڈکشن ایک مرتبہ پھر کرا دوں آپ کو. جی میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ جی، میجر جنرل طارق رشید خان صاحب، اور بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پہ رہ چکے ہیں. میں دوبارہ ان کو انٹروڈکشن کراتا چلوں گی. آپریشنل کمانڈر رہے ہیں بلوچستان میں، انسٹرکٹر رہے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، اور میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ بھی میرے ساتھ آج موجود ہے. جیسے کہ کل ہم نے گفتگو کا سلسلہ جہاں پہ منقطع کیا تھا، کیونکہ آپ نے پریزیڈنٹ سردار مسعود خان صاحب کو بھی سنا جو کہ اے جے کے پریزیڈنٹ ہیں. کل جہاں پہ فرسٹ پارٹ میں ہم نے جو منقطع کیا تھا سلسلہ گفتگو کا، آج وہیں سے شروع کرتے ہیں. And the topic, once again, I must tell you, that is the rising tension between China and India on East Ladakh, Sikkim. اور اس سارے سینیریو میں کیا ایسے تو نہیں ہونے جا رہا کہ جو انڈیا نے جو ڈیسیژن لیا تھا جو انڈین ہیلڈ کشمیر کے بارے میں تھا، جس میں اس نے 370 اور 35A جو انہوں نے وہاں پہ امپلیمنٹ کیا تھا اپنے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو، کیا ان کے گلے میں تو نہیں پڑ گیا وہ؟ جنرل اعجاز صاحب، یہ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ جنرل طارق کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ 14-15 کور جو ان کی ڈیفینسو کور ہے انڈیا کی وہاں پہ موجود ہے، کلائمیٹائز بھی ہو چکی ہے، اور وہاں سے جو سڑک جا رہی ہے جو وہاں پہ سیاچین پہ رسد جو جاتی ہے اس کو ٹیپ کیا جاتا ہے اس رسد کو وہاں سے، اس روڈ سے. تو آپ کے خیال میں اس کا اس سارے لداخ کا جو ایشو ہے، یا سکم کا یا ایسٹ لداخ کا یا سارے لداخ کہہ دیں، سارے لداخ کا جو ایشو ہے اس پہ امپیکٹ پڑے گا، سیاچین پہ بھی پڑے گا اس کا امپیکٹ؟ اعجاز صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کوشچنز آپ ریز کر رہے ہیں یہ ٹیکٹیکل نوعیت کے ہیں، اور اس پہ کیا اثر پڑے گا یا نہیں یہ بھی ابھی میں بات کرتا ہوں. پہلے بنیادی باتیں جو آپ نے 2-3 ریز کی تھی، ایک آپ نے کہا JKL ایگریمنٹ، جموں کشمیر لداخ ایگریمنٹ. یہ 2 ایگریمنٹ ہیں. ایک ہے جموں کشمیر لداخ ایگریمنٹ 1948 جو انڈر UN سائن کیا گیا ہے، اور اس کے پرماننٹ 5 جو ہیں، 5 نیوکلیئر پاور یا ویٹو پاور اس کے سگنیٹریز ہیں. ایک یہ ایگریمنٹ ہے JKL 1948، اور جس کی 1993 والی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ہے. اب ڈسپیوٹ یہ ہے کہ ہندوستان اس پورے ریجن کو متنازع سمجھتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ تبت ایک اٹانومس ریجن تھا جس میں چیئرمین ماؤ کے بعد 1951 میں چائنا نے اس کو ایکیوپائی کر لیا، کیونکہ یہ نظراً جو بھی لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ ہے اس کے نارتھ میں جتنا علاقہ ہے یہ تبت کا ریجن ہے. اب اس میں جو مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے، جو 1962 کا کانفلکٹ ہوا تھا، اس میں ایکسائچن بزور بازو امریکہ چائنا نے ان سے لے لیا تھا، اور آج تک وہ چین کے پاس ہے. اب رہا لداخ کا ایریا، تو لداخ کے ایریا کا جو اس سے پہلے 5 اگست 19 سے سٹیٹس جو پہلے کا تھا وہ ایک ڈسپیوٹڈ ریجن کا تھا، اور چائنا اس ایگریمنٹ کا احترام اس لیے کرتا تھا کہ اس وقت کا نان الائن انڈیا، نیوٹرل انڈیا نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا چائنا کے ساتھ
کہ ہم اس کی نیوٹرلٹی کا احترام کریں گے اور لداخ کا ڈیسیژن جب ہو جائے گا پورے کشمیر ریجن کا جس میں جموں اینڈ کشمیر اور آزاد کشمیر شامل ہے انڈر یو این, تو اس وقت اس کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا اور اس وقت تک ہم سٹیٹس کو مینٹین کریں گے. اب یہ جو 20 سال پہلے واجپئی نے سڑک بنانے کی بات کی, یہ سڑک تو بنانا چاہتے تھے لیکن اس ایگریمنٹ کے تحت اور اپنے نان الائنڈ سٹیٹس کی وجہ سے یہ وہاں پہ کنسٹرکشن انڈرٹیک نہیں کرتے تھے. اب جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ 5 اگست کو جب انہوں نے 370 اور 35A کو ریووک کیا ہے تو یونیلیٹرلی انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ سٹیٹس کشمیر ریجن کا بدلی کر دیا ہے. اس کشمیر ریجن کا سٹیٹس بدلی کرنے کی وجہ سے بائی امپلیکیشن انہوں نے لداخ کو اپنی یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا اور لداخ کا وہ علاقہ جو متنازع ہے جس میں اکسائی چین شامل ہے اس پر انڈیا اپنا کلیم داخل کرتا ہے کہ پورے کا پورا لداخ ہمارا ہے, اکسائی چین بھی ہمارا ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے دولت بیگ ہولڈنگ بیس جو ہے اس کو ری انفورس کیا اور گلوان ویلی کے اندر ایک ایئر سٹرپ بنایا جو پہلے سے بنا ہوا تو تھا لیکن اب اس کو انہوں نے بہتر اس کی امپروومنٹ شروع کی. اس کے اوپر ہیوی ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ لینڈ کر سکتا ہے. یہ 3 کلومیٹر لمبا لینڈنگ سٹرپ ہے جو اسٹریٹجک نوعیت کا ہے. اب انڈیا کیا کر رہا ہے, انڈیا چاہتا کیا ہے؟ اب انہوں نے جب امریکہ کے ساتھ مل کر اسٹریٹجک الائنس کی اور انڈیا حصہ بن گیا انڈو پیسیفک کمانڈ کا اور انہوں نے کوارٹرلیٹرل ارینجمنٹ سائن کر لیا امریکہ, آسٹریلیا, جاپان اور انڈیا نے مل کر, تو ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو لبرٹی آف ایکشن تھی, جو ٹریڈ کی پوزیشن تھی چائنا کی, اس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت وہاں ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. $5 ٹریلین کا ٹریڈ ہے چائنا کا, اور فلپین میں پہلے ہی امریکن ٹروپس کی پریزنس رہتی ہے. جاپان اینڈ آسٹریلیا الائیڈ ہیں یا انکلائنڈ ہیں ٹورڈز امریکہ, اور انڈیا اب اس کوارٹرلیٹرل ارینجمنٹ کا حصہ بن گیا ہے. تو چائنا نے یہ محسوس کیا کہ اب ہندوستان اپنی نیوٹرلٹی کو فورسیک کر کے اس ریجن کے اندر پوسٹ افغانستان جو بڑی کاروائی ہوگی جب امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا تو جو انڈو پیسیفک کمانڈ ہے اس کی وجہ سے ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. لہٰذا اس انسرکلمنٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آغاز کیا اور سی پیک کو اس کے اندر اپنا فلیگ شپ قرار دے دیا. اب چائنا نے اس وقت کیوں اتنی جلدی کی ہے, پریمپٹیو ایکشن کیوں لیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ساؤتھ چائنا سی میں یہ چاروں مل کر فلپین کو ساتھ ملا کے, ویتنام کو ساتھ ملا کے اگر جو متنازع آئیلینڈز ہیں ان کے اوپر چائنا کے لیے ڈیفیکلٹیز کریٹ کرتے ہیں, تو چائنا نے اپنے $5 ٹریلین کا ٹریڈ کرنا ہے تھرو سی پیک اینڈ انڈین اوشین اور عربک اوشین کے اندر سے, اور وہ گوادر کو یوز کرے گا تاکہ یہ روٹ اس کا اوپن رہے اور مکمل طور پر اس کا سی بلاکیڈ نہ ہو سکے اور اس کی انسرکلمنٹ مکمل نہ ہو سکے. اب یہاں اہمیت آتی ہے اس روڈ کی اور اس گلوان لینڈنگ سٹرپ کی کہ یہ کیوں اب اتنا اہم ہو گیا جو پہلے جس پہ چائنا کو کوئی تکلیف نہیں تھی. اب اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکشن تک وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ رکھے امریکہ کی, اور چائنا انڈیا کو, انڈین آکیوپائڈ کشمیر کو مکمل طور پر ایبزارب کر کے فریڈم موومنٹ کو وہاں کرش کر دے. ری الیکشن ٹرمپ کا جب ہو جاتا ہے تو یہاں پر انڈو اسرائیلی بیسز بنیں گے جن میں امریکن ایلیفنٹ, آف کورس جب اسرائیل ہو تو امریکہ شامل ہوتا ہے, وہ اس میں سری نگر میں اور گلوان ویلی میں اپنا بیس بنائیں گے
اور مکمل طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کو گلگت بلتستان کے ایریا میں سیبوٹاج کرنے کے لیے وہ اپنی فورس کی یہاں پریزنس بنا دیں گے. جب یہ تھریٹ ہوتی ہے تو چائنا کے خلاف انسرکلمنٹ مکمل ہو جاتی ہے. یہ چائنا ہرگز نہیں کرنے دے گا. اس لیے چائنا نے ابھی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے اور ان کو وہاں پہ روک دیا ہے کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا. وہ نہ گلوان بیس کو بنانے دے گا, نہ دولت بیگ ہولڈنگ کے کیمپ کو ری انفورس کرنے دے گا. اس میں چھوٹا فائدہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا جو انڈیا کا نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس روڈ سے کراکرم کے نارتھ اور جو ایکسٹریم نارتھ میں پہاڑ ہیں ان کے درمیان سے جو راستہ جاتا ہے یہ سیاچن کو سسٹین کرتا ہے. چائنا جب چاہے, جیسے جنرل طارق رشید کہہ رہے تھے, کہ وہ اس روڈ کو سیور کر کے اس سپلائی کو روک سکتا ہے اور انڈیا کی پریزنس سیاچن میں مشکل ہو جائے گی. لیکن یہ بڑا ایکشن تب ہوگا جب چائنا اور پاکستان مل کر کوئی عملی قدم اٹھانے پر رضامند ہو جائیں گے, جو ابھی تک وہ اس سے پہلے نہیں تھے. اب اس ایکشن کا ایک جو ڈائریکٹ فائدہ پاکستان کو ہوا ہے, پاکستان اور چائنا اسٹریٹجیکلی بہت نزدیک آ گئے ہیں. ان کی کنورجنس آف انٹرسٹ انٹرنیشنلی ایکنالج کرا دی گئی ہے اور چائنا نے اس کو ہر صورت میں سسٹین اور مینٹین کرنے کا بائی ورڈز اظہار کر دیا ہے کہ میں اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کے انٹرسٹ کا ہر صورت میں دفاع کروں گا. تو یہ ہے وہ بڑی پکچر جس کے اندر رہتے ہوئے اب ہندوستان یہ کرنا چاہتا ہے اور چائنا اس کو روک رہا ہے. اوکے, ایک چھوٹی سی بریک تھی, بریک سے واپس آئیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, میجر جنرل طارق رشید صاحب اور میجر جنرل اعجاز احمد صاحب. چھوٹی سی بریک کے بعد طارق صاحب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں جو ایشو ہے وہ ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ جب when we look at the other side, جو دوسری طرف اگر ہم چلیں تو وہاں پہ جو جس طریقے سے چائنا ساؤتھ چائنا سی کے اندر وہاں پہ اپنی سٹرپس بنا رہا ہے یا وہاں پہ آئلینڈز ڈیولپ کر رہا ہے, وہ کہ اس کے ارد گرد کا 60 نوٹیکل مائلز کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر اس نے وہ ساری اس کی اپنی ریچ بن جاتی ہے یا اس آئلینڈ کا اپنی ریچ ہوتی ہے, اس کے اندر انٹروڈ نہیں کیا جا سکتا. سو وہ بھی ایک ایشو ہے جو کہ امریکہ ہو یا دوسری کنٹریز ہو جو کہ 4-5 ممالک ہیں ان کے لیے ایک کنسرن ہے. سو اس کو کیسے لیا جائے گا؟ بالکل میں اس پہ بات کرتا ہوں رانا صاحب. دیکھیں اعجاز احمد صاحب نے بڑی ایک آئی تھنک بڑے بہترین طریقے سے ایک اوور آل سینیریو کو پیش کیا جو بڑی ایک قسم کی ایک ویری لائکلی سینیریو بن سکتا ہے. جہاں تک ساؤتھ چائنا سی کا ہے, جیسے جنرل اعجاز احمد صاحب نے کہا کہ $5 ٹریلین کا وہاں سے ٹریڈ گزرتا ہے اسٹریٹ آف ملاکا سے, اور اگر یہ بیلٹ روڈ انیشیٹو میں ہمارا جیسے چل پڑا ہے روٹ سی پیک کا, تو وہ سارا ٹریڈ انشاءاللہ یہاں سے جایا کرے گا اور اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہے. جہاں تک ساؤتھ چائنا سی کا ہے, میں خود اور میرے سے پہلے اعجاز احمد صاحب بھی وہاں سفیر رہے ہیں برنائے میں, اور وہاں پہ یہ ایک دفعہ پرائم منسٹر دوترتے صاحب فلپین کے, میں ان سے ملا بھی, یہ تشریف لائے تھے برنائے میں. تو یہ بڑے انڈیپینڈنٹ سے آدمی ہے. اور جہاں تک چائنا اور امریکہ کا جہاں تک آتا ہے آپس میں جب آپ موازنہ کرتے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ دوترتے یہ زیادہ چائنا کے نزدیک تھے اور انہوں نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے ایک وقت میں امریکہ کے خلاف. اور چائنا بڑا سینسیبلی ساؤتھ چائنا سی کا جو کانفلکٹ ہے وہ بائی لیٹرلی اور ملٹی لیٹرلی آسیان کے اندر رہتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, انڈین پیسیفک کمانڈ جو ہے اس میں 4 ملک تو شامل ہو سکتے ہیں, بٹ جو ریجنل ممالک ہیں ان کے ساتھ جو چائنا کا ٹریڈ ہے, جو انگیجمنٹ ہے, وہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان بڑے 4 ممالک کے لیے کہ وہ چائنا کو اس میں کسی قسم کا فار ایگزامپل اس کو آئسولیٹ کر سکیں یا اس کو سائڈ لائن کر سکیں. اور یہ تھا اس میں طارق صاحب. میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا پھر وہی سوال رکھنا چاہوں گا ان کے آگے
ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو 4-5 ممالک ہیں ان کا ایک کنسرن ہے کہ جب when it comes to like ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو کنسرن ڈیولپ ہوا ہے ان کا وہ یہ ہے $5 ٹریلین کی ٹریڈ ہے وہاں پہ, لیکن چائنا سے جو انہیں گلے شکوے ہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, کہ وہ جو گلے شکوے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب وہ خود وہاں پہ آئلینڈز ڈیولپ کر رہا ہے, چائنا خود وہاں پہ اسٹرپس بنا رہا ہے, اور اگر وہ آئلینڈ اگر ہوتا ہے, اگر ڈیولپ کر دیا جاتا ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو دا لا, انٹرنیشنل لا, 60 ناٹیکل مائلز کا ایریا ارد گرد کا جو ہے وہ اس کا تصور کیا جاتا ہے, وہ بھی ایک کنسرن ہے. سو اس میں آپ کے خیال میں طارق کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سارے مل کے نہیں کر سکیں گے پریشرائز چائنا کو, لیکن آپ کے خیال میں ڈپلومیٹکلی یہ ممکن ہے کہ وہ اس کو انڈر پریشر لا سکے یا نہیں ہو سکے گا ایسے؟ دیکھیے پوسٹ کووڈ-19 تو بالکل بھی نہیں ہے, اور چائنا نے بہت اسٹریٹجیکلی اپنی نئی ڈپلومیسی فارمولیٹ کی ہے جس کو وہ ولف ڈپلومیسی کہتا ہے. تو چاہے وہ پروپیگنڈا فرنٹ ہو, چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہو, چاہے ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ہو, چاہے گیونگ انڈیا اے ویری اسٹرانگ پش بیک ہو, دس از اے نیو چائنا. اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا بہت اسٹریٹجی سے آگے آتا ہے, تو اس کو نظر آ رہا ہے کہ جتنی بھی الائنسز اس کے خلاف بنی ہیں, none of these alliances carry any weight, more so post COVID-19, کیونکہ کون سا چائنا ہے؟ ایسا چائنا ہے جس نے 100 سے زیادہ ملکوں کی امداد کی ہے, افریقہ کی ہر کنٹری کی امداد کی ہے, ہر سپلائی چین چائنا ڈپینڈنٹ ہے, اور پھر وہ کنٹری ہے جس نے سروائیو بھی کیا ہے اور اب وہ دنیا کے سیویئر کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. دس از اے پاور ٹسل سر, اور اس پاور ٹسل میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ چائنا از ایمرجنگ. یو ایس بہت ریزیلینٹ اسٹیٹ ہے, لیکن یو ایس از ان انٹینس ٹربل, اور اس کو آرکیسٹریٹ یو ایس نے کیا تھا اور اس کو کیری فارورڈ نہیں کر پا رہا ہے. یہاں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آج امریکہ میں بولٹن کی کتاب آئی ہے جس میں انہوں نے ٹرمپ کو بہت بری طرح ایکسپوز کیا ہے. پچھلے الیکشنز میں رشیا تھا, اس الیکشنز میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایکچولی چائنا سے مدد مانگی ہے, اور اس ریاکشن اپنے الیکشنز کے لیے اس کے ریاکشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چائنا سے تعلقات منقطع کر دیں گے. دیر از نو اسٹیٹ ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم دیٹ کین ایکچولی چیلنج چائنا, اور چائنا کو یہ پتا ہے, اور اسی لیے وہ اتنی اسٹرانگ فٹ پر آگے آ کر کھیل رہا ہے. جو یہ سچویشن ہے اس میں میرا خیال ہے کہ انڈیا وڈرا بھی کرے گا, اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی کرے گا, اور چائنا میسیجنگ کر کر پیچھے ہٹ جائے گا, بیکاز دیٹس آل واٹ چائنا وانٹس ٹو ڈو. اٹ وانٹس انڈیا ٹو نو کہ وہ میس نہیں کر سکتا اس علاقے میں. دیکھیے جو برٹش ہسٹورینس تھے نا, وہ اس علاقے کے بارے میں کہتے تھے کہ دس از اے نو مینز لینڈ ویئر نو بڈی لیوز اینڈ نتھنگ گروز. یہ میموائرز میں ہے ہر برٹش ہسٹورین کے, جب وہ سب کانٹیننٹ کی صورتحال ہوئی تھی. آج یہ علاقے سب سے زیادہ اسٹریٹجک علاقے ہیں. پاکستان ہیویلی اسٹریٹجکلی انوالوڈ ہے, انڈیا اسٹریٹجکلی انوالوڈ ہے, اور چائنا اسٹریٹجکلی انوالوڈ ہے. اس میں ہائیسٹ سارٹ آف الٹیٹیوڈ پہ اتنی بڑی بیٹل فیلڈ نہیں ہے دنیا میں. جو کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز چائنا نے 20 سال پہلے پلان کیا تھا کہ اس سے یہ کرنا ہے. گو بیک ٹو وین کاراکرم ہائی وے واز بینگ بلٹ. مطلب آئی تھنک دا گیم از مچ لارجر. اور یہ جو اسٹریٹجی کی تو آپ ایک بہت چھوٹی چیز دیکھ رہے ہیں, جو اس کی ایک ٹیکٹیکل آپریشنل ڈائمینشن ہے جو اس وقت چائنا اور انڈیا کے بیچ میں ہو رہی ہے. اور ابھی بہت سارے ساتھیوں نے یہ بات کی, اٹس اے مچ بیٹر گیم اینڈ چائنا از آن اے مچ بیٹر فوٹنگ. بائی ڈیفالٹ وی آر آلسو آن اے بیٹر فوٹنگ, بٹ وی نیڈ ٹو سی کہ اس کنورجنس کی جو کاسٹ ہے اس کو ہم وائزلی ہینڈل کریں. Elaborate this thing کہ اس کو کیسے ہم وائزلی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. دیکھیے جی, آپ کو پتا ہے کہ دیر آر سرٹن ایشوز دا وے چائنا ورکس. اسی لیے یورپ میں جو چائنا کا اکنامک سمجھیے تھرسٹ تھا, باوجود ان تکالیف کی اس نے اس کو تھوڑا سا روکا ہے. میں 2 لفظ استعمال کروں گی, آپ کے پاس پروگرام کا کنسٹرینٹ ہے. چائنا کہتا ہے لیٹس گو آن اے ون ون ٹریک. یورپ چائنا سے کہتا ہے لیٹس گو آن اے رول بیسڈ ٹریک. کیونکہ اگر رول بیسڈ ٹریک نہیں ہوگا تو ون ون میں زیادہ طاقتور جو ہوتا ہے عنصر وہ فائدہ اٹھا جاتا ہے. اور دس از واٹ وی نیڈ ٹو ورک ود, ناٹ اگینسٹ.
ایک کمپلشن ہے جی. میں بریک کی طرف چلوں گا, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. جنرل اعجاز صاحب, do you agree with ڈاکٹر ہما بقائی جی؟ دیکھیں, there is no reason for not agreeing and there is another reason for completely not agreeing. بات یہ ہے کہ جب اسٹریٹجک جو میں نے آپ کو ایک سینیریو دیا تھا which is to me is more likely, اس میں ایک زمانے میں جنرل ضیاء الحق نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جب سیاچن میں 1984 میں انڈیا نے موو کیا تھا, اندرا گاندھی تھی اس وقت پرائم منسٹر, تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے فرمایا تھا کہ وہاں گھاس بھی نہیں اگتی, وہ کتنے دن یہاں بیٹھ سکیں گے. آج 36 برس ہو گئے ہیں انڈیا وہاں بیٹھا ہے اور وہاں یقیناً نہ گھاس اگتی ہے سیاچن میں, نہ وہاں کوئی ٹریڈ ہوتا ہے. لیکن اسٹریٹجک پوزیشننگ کے لیے فورسز کو ملک پلیس کیا کرتے ہیں. یہ جو لداخ کا ریجن ہے بہت کم پاپولیشن ہے, اس میں 6000 میٹر ہائٹ اس کا آلٹیٹیوڈ ہے. ٹروپس کی ایکلیمیٹائزیشن کی ایک پاسنگ ریفرنس آپ نے کہا تھا اور بالکل درست کہا جنرل طارق نے کہ جو ان کی ندرن کمانڈ ہے جس میں 15 کور ہے, ان کے ٹروپس آلریڈی وہاں موجود ہوتے ہیں. اور یہ جو گیونگ شو لیک ہے اس کے اوپر جو 8 فنگر جن کو یہ کہتے ہیں, جو پہاڑی جو لیک کی ندرن سائڈ سے لیک میں مرج کرتی ہے, اس کی 8 پروجیکشنز ہیں جن میں سے 4 کے اوپر 1, 2, 3 and 4 انڈیا اس پہ ہوتا ہے اور 5 سے 8 چائنیز پوزیشن میں ہیں. اور جو لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ ہے وہ لیک کے سینٹر سے گزر کے اوپر جاتی تھی, جس کو 1993 کے ایگریمنٹ کے تحت چائنا نے تسلیم کیا ہوا تھا. اب پیٹرولنگ کے درمیان جب 4 اور 5 یہ جو فنگرز ہیں, جب ان کے درمیان پیٹرولنگ ہوتی ہے تو وہاں ٹروپس کا کلیش ہو جاتا ہے اور دے کراس اوور ٹو ایچ ادر ایریا, کیونکہ یہ ڈیمارکیٹڈ ایریا نہیں ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایریا نہیں ہے. انگریزوں نے بھی اس کا سروے کر کے اس کو ڈیمارکیٹ نہیں کیا تھا. تو یہ وجہ وہاں بنتی رہتی ہے. اور ایکسائچن کو وہ کہتے ہیں کہ ایکسائچن طاقت سے چائنا نے لیا, اور اب دلائی لاما کو جو وہ بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ 2 چیزوں کو اور لنک کر لیں کہ دلائی لاما بیٹھے ہیں انڈیا میں, اور ابھی آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے ایک امریکن سینیٹر نے, اب مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے ایک موو کی تھی سینٹ میں, امریکن سینٹ میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تبت کو ایز اے آٹونومس ریجن ریکگنائز کیوں نہیں کرتے, ہمیں کر لینا چاہیے. اب اگر وہ تبت کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس امریکہ تسلیم کرنا چاہتا ہے اور دلائی لاما انڈیا میں بیٹھا ہے اور انڈیا وہاں دولت بیگ ہولڈنگ تک اپنا انفراسٹرکچر لے جانا چاہتا ہے, اور گلوان ویلی میں اپنا لینڈنگ سٹرپ جو ایونچولی ایک ایئر بیس کے صورت میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے, اگر ان کو وہاں بٹھانا چاہتا ہے تو پھر وہاں گھاس اگے یا نہ اگے, وہاں آبادی ہو یا نہ ہو, وہاں سے 8 کلومیٹر ہے کراکرم پاس, تو وہاں سے جو انڈیا چائنا کے لیے انسٹیبلٹی کریٹ کی جا سکتی ہے اس ریجن میں, وہ ان مینیجبل ہوگی, اور پھر چائنا کو بہت زور لگا کے اس ایریا کو کنٹرول کرنا پڑے گا. لہذا آج چائنا چاہتا ہی نہیں کہ یہ اس طرف قدم بھی اٹھائیں, تو یہ وہ سینسٹیوٹی ہے جس کو چائنا گارڈ کرنا چاہتا ہے. اس لیے پارشلی آئی ڈونٹ ایگری ود ہما بقائی صاحبہ کہ وہاں کے ایریے کی اہمیت آبادی یا انڈسٹریل بیس کی نہیں ہے. یہ ہے وہ سینیریو جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. گوٹ یور پوائنٹ جی. طارق صاحب دیکھیں, بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ڈیولپ کیا ہے جنرل اعجاز نے, اور بڑا اچھا ایک ایگزامپل بھی دیا ضیاء الحق صاحب کا کہ جناب سیاچن میں کتنا عرصہ انڈین بیٹھیں گے, وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتا, لیکن اسٹریٹجک پوائنٹس جو ہیں ان کو ریٹین کرنا ایک آئی وڈ سے کمپلشن بن جاتا ہے ان سو مینی ورڈز. سو آپ کے خیال میں یہ کتنے عرصے تک, یا آٹونومس
ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تبت کو بھی, تو پھر کیا سینیریو ڈیولپ ہو سکتا ہے, اور اسٹریٹجیکلی کتنے عرصے تک وہاں پہ ہولڈ کر کے رکھ سکتا ہے اس ساری سچویشن کو, یا وہاں پہ کتنے عرصے تک لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ زیادہ تر ڈیپینڈ کرے گا انڈیا کی جو ہے وہ رسپانس پہ. اب یہ ایکشن تو ٹیکٹیکل ہے جو چائنا نے کیا ہے, بٹ اس کی امپلیکیشن اسٹریٹجک لیول کی مطلب ہوں گی اور نظر آ رہی ہیں. اب یہ انڈیا دیکھیں, انہوں نے ان کے جتنے بھی ہمسائے ہیں 7 ممالک, ہر ایک کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ ہے, اور ہمسایوں کی وہ دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب نیپال جیسا ملک جس کا کہ لینڈ لاکڈ ہے اور ایگزٹ ہی انڈیا کے تھرو ہوتا ہے, روٹس ہی وہیں سے ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے, وہ بھی ان کے خلاف بول پڑا ہے. اور آج کی خبر میں انہوں نے انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ایک ہیلی پیڈ بنانا شروع کر دیا, اور کچھ ٹروپس بھی ان کے وہاں دیکھیں گے خیمے لگاتے ہوئے. اب انڈین ہیلڈ کشمیر میں پہلے ہی 9 لاکھ فوج آ چکی ہے, اور ان کا لوگوں کو تو دبایا ہوا ہے, بٹ لوگوں کا مرال بڑا ڈاؤن ہے. اب میڈیا میں تصویریں بھی چل رہی ہیں کہ انڈین ٹروپس کو روتے ہوئے دیکھا گیا, جو مار کھائی انہوں نے چائنا کے ساتھ. تو اس میں چائنیز جو ایکشن کیا, میرے اپنے خیال میں وہ اس کو سسٹین کریں گے. اب انڈیا میں یہ عقل ہونی چاہیے کہ ان کا اتنا دم خم نہیں ہے کہ یونیلیٹرلی وہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک کانفلکٹ سٹارٹ کریں, نیپال کے ساتھ بھی کریں, چائنا کے ساتھ بھی کریں. اب دیکھیں دس از دا ٹائم. اس میں مجھے جو سلور لائننگ نظر آتی ہے الٹیمیٹلی, دیکھیں یہ 3 ارب لوگوں کا یہ ریجن ہے. چائنا, انڈیا, پاکستان کی آبادی 3 ملکوں کی لے لیں, 3 ارب کے قریب بن جاتی ہے. 1.3 بلین انڈین, 1.4 بلین جو ہے وہ چائنیز, اور 222-23 ملین کا پاکستان کا ملک. اب 1/3 سے زیادہ آبادی ہے دنیا کی ان 3 ملکوں میں رہتی ہے. ان کے لیڈرز کو تھوڑا اپنا اسٹیچر کے مطابق تھوڑا چھوٹے ایشو سے اوپر نکلنا ہوگا, اور ایسی اس کو کشمیر کا ایشو ریزالو کرنا ہوگا, تاکہ کشمیر کا جو ایک ہے ایک ون ون سچویشن میں حل نکلے. کشمیر کا ایشو کیا نکل سکتا ہے؟ کشمیر کا دیکھیں اٹ از اے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ. اس میں اقوام متحدہ کے تحت جو بھی اس کا فیوچر ہے, اٹ ہیز ٹو بی ایز پر دی ریزولوشن آف یونائٹڈ نیشنز. اور اس کو الٹیمیٹلی ایک یا تو انڈیا کے ساتھ ملنا ہے یا پاکستان کے ساتھ آنا ہے. اسی سوال کی ایکسٹینشن میں یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ لداخ ریجن کشمیر کا حصہ ہے. اگر وہ کشمیر کا حصہ ہے تو کشمیر اکارڈنگ ٹو UN ریزولوشن ایک حل طلب معاملہ ہے, جس کا حل ہوگا UN ریزولوشن کے تحت. اور جو JKL ایگریمنٹ ہے 1948 کا, جس نے سگنیٹریز پرماننٹ 5 ہیں, ان میں سے ایک چائنا خود ہے. ان کے مطابق سٹیٹس کو رکھنا چائنا کی ایک لمیٹیشن ہے, اس لیے چائنا نے اس سے بڑھ کے کارروائی پہلے کبھی نہیں کی تھی. اب جب اس کا سٹیٹس انڈیا نے تبدیل کیا تو چائنا کے اوپر وہ مورل بائنڈنگ ختم ہو گئی کہ اب وہ لداخ کو یا تو ابزارب کر لے طاقت کے ذریعے اور انڈین یونین کا حصہ نہ بننے دے, یا پھر UN اور امریکہ اور یہ جو پرماننٹ 5 ہیں وہ اپنا رول پلے کریں اور اس کشمیر ڈسپیوٹ کے حل کی طرف آئیں. اگر تو یہ پاکستان, میری ایک خواہش ہے اور اللہ کرے یہ درست ہو, کہ اگر یہ موومنٹ چائنا اور پاکستان کی فورن پالیسی کی کنورجنس کے تحت سوچ سمجھ کر کی گئی ہے, تو یہ ایک بڑا طاقتور موو ہے 370 اور 35A کو نئے سرے سے انووک کروانے کے لیے. ٹل دا ٹائم کشمیر کا مسئلہ UN ریزولوشن کے تحت حل نہیں ہوتا, اس کا سٹیٹس بحال کروانے کے لیے یہ ایک بڑی سمارٹ موومنٹ ہے, کیونکہ چائنا مزید ایریا لینے کی فزیکل صلاحیت رکھتا ہے اور ہندوستان ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے, نہ معاشی طور پہ, نہ ملٹری کے طور پہ, نہ لوجسٹکلی, نہ الیکٹرانک وارفیئر میں. چاروں صورتوں میں چائنا بہت سپیریئر ہے. اور امریکہ جو انڈیا کی انگیجمنٹ ہے کشمیر کے اندر اور لائن آف کنٹرول پاکستان کے اوپر, اور خود انٹرنل جو انسٹیبلٹی ہے مسلمز اور کرسچین مائنورٹی کے ساتھ, اس وقت کسی بڑے ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا ملیٹریلی ہندوستان
چائنا کے مقابلے میں. لہٰذا اگر یہ اس کو تھوڑا سا پریشر اور ڈالا جائے تو یو این کی انوالومنٹ کروائی جا سکتی ہے, لیکن یہ سارا کچھ ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ری الیکشن کے بعد. اگر وہ ری الیکٹ ہو گئے تو حالات آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ٹرن لیں گے, اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو اس پوری سچویشن کے ڈیفیوز ہو کر یو این کی انوالومنٹ کے چانسز بڑھ جائیں گے. انڈیا یہ جوا کھیل رہا ہے کہ میں اگر اگلے 6 مہینوں میں یہ انتخابات تک اگر سپریس کر کے فریڈم سٹرگل کو ختم کر کے اور کشمیر کو ایبزارب کر جاتا ہوں تو ایک ون ون سچویشن ہے, اور یہ پرائز امریکہ ابھی تک اس کو دینے کے لیے تیار ہے, جس کی وجہ سے کوئی انٹرنیشنل پریشر ابھی تک ہندوستان کے اوپر نہیں آیا. You came up with a reality check and so did General Tariq also. لیکن میرا کوشچن ہے کہ کیا اس وقت تک جب تک امریکن الیکشنز نہیں ہوتے اور نیا پریزیڈنٹ یا ٹرمپ دوبارہ ری الیکٹ نہیں ہوتے یا نیا پریزیڈنٹ نہیں آتا امریکہ میں, اس وقت تک یہ ہولڈ کر سکے گا انڈیا یہ سارے اس سچویشن کو؟ یس, انڈیا ہولڈ کر سکے گا 3 وجوہات سے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈائیلاگ کے ذریعے چائنا کو انگیج کرے گا. فزیکل حرکت اس سے بڑھ کے اب وہ وہاں پر نہیں کرے گا, نہ ٹروپ بلڈ اپ کرے گا, نہ وہاں پہ کوئی فزیکل ایکشن لے گا. ایک بات, اور ان کو کہے گا جی کہ آئی ایم ولنگ ٹو ٹاک. نمبر 2, اگر چائنا بہت دباؤ ڈالے اور ملاقات کے لیے یا ڈائیلاگ کے لیے تیار نہ ہو تو پریزیڈنٹ پیوٹن کو انوالو کر کے وہ چاہیں گے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ٹائم گین کیا جائے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ کے ری الیکشن یا الیکشن کا ریزلٹ آنے تک وہ ٹائم گین کرنا چاہیں گے. اور تیسری جو ان کا سیفٹی والو ہے وہ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کو اتنا دباؤ میں رکھیں کہ موجودہ حکومت جو پہلے ضرورت سے زیادہ معاشی دباؤ محسوس کر رہی ہے اور ریپوٹیشن سینسٹیو ہے, اس کے اوپر کسی فالس فلیگ آپریشن کو کر کے کشمیری سٹرگل کو ایکسٹرنلائز کرتے ہوئے ایز یوزول پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا جائے کہ پاکستان انٹرفیئر کر رہا ہے, تاکہ پاکستان کو ڈیفینسو پہ رکھیں اور پاکستان کو فزیکل قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہ آئے. اگر ان تینوں پہ وہ یک وقت عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اور یہ 6 ماہ کا ٹائم انڈیا گین کرنے کی پوزیشن میں ہے جب تک امریکہ کے انتخابات کا نتیجہ سامنے نہیں آتا. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.